لیکن سرکار گوھر شاہی نے اس میں امینڈمنٹ کیا جس کے دو فائدے ہوئے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ جب آپ کا تزکیہ نفس شروع ہوگا تو آپ کا نفس جو کلمہ پڑھ رہا ہے، جو نور بن رہا ہے، وہ تو ہے ہی، ذکر قلب کی وجہ سے اوپر سے بھی نور گرنا شروع ہو جاتا ہے، تو اب یہ ڈبل اسپیڈ ہو جاتی ہے۔ اب آپ کا تزکیہ نفس کیسے ہو؟ آپ کا تزکیہ نفس کرنے کا ایک طریقہ ہے، یہ جو تزکیہ نفس ہے نا بھائی، یہ تزکیہ نفس کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے کچھ بھی اگر پانا ہے تو سب سے بڑی شرط یہی ہے کہ نفس پاک ہو۔ نفس پاک نہیں ہوگا، کوئی ایمان نہیں ملے گا، کوئی مرتبہ نہیں ملے گا، کوئی ولایت شلایت سب بھول جاؤ۔ اس لیے جو بھی راہ فقر میں چلا، پہلے تصوف اختیار کیا، اس کا پہلا جو مرحلہ ہے، پہلا جو اس کا کارنامہ ہوا ہے، وہ ہے تزکیۃ النفس، نفس کو پاک کرنا۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اگر اس کے کوئی طریقے ہوتے تو پھر مرشدوں کی کیا ضرورت تھی؟ طریقوں سے زیادہ اس کو جیسے پودوں کی آبیاری کرتے ہیں نا، آپ نے بیج ڈالا زمین میں، ہاں بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ بیج وہاں پر اگے گا جہاں زمین زرخیز ہوگی، زرخیز زمین کے اندر آپ نے کھودا، بیج ڈالا، اس کے بعد اب اس کو پانی دیتے رہنا۔ تو یہ جو نفس ہے یہ ایک پودے کی طرح ہے جس میں مرشد کو نور سے پانی دینا ہے۔ پودا کچھ نہیں کرتا، کچھ کرتا ہے پودا؟ آپ نے کسی درخت کو، پودے کو دیکھا ہے کہ بھائی وہ بریک فاسٹ کے لیے کہیں جا رہا ہے، لنچ کے لیے، ڈنر کے لیے؟ یہ کام کس کا ہے؟ مالی کا۔ مالی ابیاری کرتا ہے، مالی پانی دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک سے ثابت ہے کہ نفس کو پاک کرنے کا کام نظر مصطفیٰ سے ہوا۔ مرشد قائم مقام ہوتا ہے، نائب نبی ہوتا ہے، تو مرشد بھی اپنے مریدوں کا نفس اپنی نظروں سے پاک کرتا ہے۔ اب یہاں پر یہ سننا ہے آپ کو کہ نفس کی غذا نار ہے، اور نار سے اللہ نے شیطان کو بنایا تھا۔ جب ابلیس نے کہا تھا انا خیر منہ، کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ what makes you say that؟ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو اس وقت اس نے یہ کہا کہ بھائی مجھے تو نے نار سے بنایا، انا من النار وہو من الطین، کہ مجھے نار سے بنایا اور تو نے آدم کو مٹی سے بنایا۔ اب جس چیز سے اللہ نے ابلیس کو بنایا، ہمارے نفس کی وہ غذا ہے نار، تو اب آپ اس میں کیا کوشش کریں گے؟ اگر نفس جس کی غذا نار ہے اس پر نور کی بارش ہوتی بھی رہے تو بھی بیکار ہے، کیونکہ نار تو اس کی غذا ہے نا۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ جو مرشد کامل ہے وہ اپنے مرید کے لطیفہ نفس کے چاروں طرف اپنی نگاہ سے نور کا ایک حصار بنا دیتا ہے، دائرہ، یعنی کہ مرشد کامل آپ کے نفس کو نور کی قید میں رکھ لیتا ہے، تو اس کو نور کے حصار میں رکھ لیتا ہے نفس کو۔ اب جب نفس کے چاروں طرف نور کی دیوار بن گئی، اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اب جو نفس کی غذا ہے نا نار، وہ بند ہو گئی۔ اب وہ بند ہو گئی، اب اس کو غذا نہیں ملے گی تو وہ مرجھا جائے گا، ہائے بھوک، ہائے بھوک، ہائے بھوک۔ پھر مرشد کامل جو ہے اس سے مخاطب ہوتا ہے، نفس سے، کہ ہاں بھائی بھوک لگی ہے تجھے؟ ہاں جی بہت بھوک لگی ہے۔ ہمارے پاس تو نور ہے، نار نہیں ہے، نار نہیں ہے ہمارے پاس، تو نور ہے۔ تو اب اس مرحلے پر کچھ نفس بڑے ضدی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں تو نار ہی کھاؤں گا، وہ مر جاتے ہیں۔ اور کچھ جو ہے بحالت مجبوری، زندہ رہنے کے لیے صرف نور کی غذا قبول کر لیتے۔ 2-4 دن مرشد اس کو نور کی غذا دیتا ہے، بھوک تو روز لگتی ہے نا، 2-4 دن بعد پھر مرشد اس کو کہتا ہے کہ تو ایسا کر،
اب تو کلمہ پڑھ لے، جب تو کلمہ پڑھے گا اس سے نور بنے گا، وہ تیری غذا ہو جائے گا۔ اب وہ مجبوراً زندہ رہنے کے لیے کلمہ پڑھ لیتا ہے، کلمہ پڑھنا شروع کرتا ہے نفس، اس سے نور بنتا ہے، وہ نور بنتا رہتا ہے، نفس میں جاتا رہتا ہے، نور بنتا رہتا ہے، نفس میں جاتا رہتا ہے۔ یہاں سے تزکیہ نفس شروع ہوتا ہے، یہ تزکیہ نفس کا آغاز ہے۔ جب مرشد آپ کے نفس کو کلمہ پڑھا دے اور وہ نفس نوری غذا لینا شروع کر دے، نوری غذا لینا شروع تب ہی کرتا ہے نفس جب وہ نفس کسی ازلی مومن کا ہو۔ اگر وہ منافق ہو، کافر ہو، مرتد ہو، فرقہ وارانہ عناصر میں سے ہو، شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی ہو، تو پھر ایسے نفس نور کی غذا قبول ہی نہیں کرتے، مر جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اصلی مومن ہے جس کے مقدر میں اللہ نے ایمان لکھا ہوا ہے تو اللہ کی سپورٹ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، اس نے کہا ہے کہ مجھ سے اس طرح ہدایت مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہماری مدد کرو، پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اور اللہ کی مدد یہی ہے مرشد کامل۔ اب جب وہ نفس کلمہ پڑھ لیتا ہے تو یہ جو مقام ہے نا ناف کا، یہاں دھڑکن محسوس ہوتی ہے پہلے اور یوں یوں پھدکتا ہے نفس، یوں 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 یوں، پھر آہستہ آہستہ کلمہ پڑھتا رہتا ہے، نور کے اثر سے وہ نفس امارہ جو ہے، کتا جو ہوتا ہے، اس میں کالے کتے میں سفید نشان پڑنے لگ جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ پورا کتا سفید ہو جاتا ہے نور کے اثر سے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کتے سے یا بیل بن جائے گا یا گھوڑا بن جائے گا۔ یہ نفس لوامہ ہے، کلمہ جاری ہے، کلمہ پڑھتا رہے گا، کلمہ جاری رہے گا۔ اب اس پروسیس کے اندر صرف نفس کلمہ پڑھ رہا ہے، اس لیے 12 سال لگتے ہیں، کہیں اور سے نور نہیں مل رہا۔ لیکن سرکار گوھر شاہی نے اس میں کچھ امینڈمنٹس کی۔ سرکار گوھر شاہی سے پہلے تزکیہ نفس میں صرف نفس ذکر کرتا تھا، اور تزکیہ نفس ہو جاتا تھا، نفس پاک ہو جاتا تھا، اس کے بعد مرشد کامل ذکر قلب کی اجازت دیتا تھا۔ لیکن سرکار گوھر شاہی نے اس میں امینڈمنٹ کیا، جس کے 2 فائدے ہوئے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ جب آپ کا تزکیہ نفس شروع ہوگا تو آپ کا نفس جو کلمہ پڑھ رہا ہے، جو نور بن رہا ہے، وہ تو ہے ہی، ذکر قلب کی وجہ سے اوپر سے بھی نور گرنا شروع ہو جاتا ہے، تو اب یہ ڈبل اسپیڈ ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی جو ہے پھر منزل جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ اب آپ کا تزکیہ نفس کیسے ہو؟ آپ کا تزکیہ نفس کرنے کا ایک طریقہ ہے، کرنا تو سرکار گوھر شاہی نے، میں نے اور آپ نے تو کرنا نہیں ہے۔ تو پھر ہمارا لینا دینا کیا ہے اس میں؟ ہم اپنی پوری دیانتداری سے، پوری ایمانداری سے پریفرنس دیتے ہوئے اس مشن کی خدمت کریں، ہم اللہ کی مخلوق کو اس کی طرف لائیں، جس سے سرکار کا دل راضی ہوگا، پھر سرکار کی طرف سے نور آئے گا، اس سے آپ کا تزکیہ نفس جلدی جلدی ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ہر ترقی کا علاج، ہر پاکیزگی کا علاج، تزکیہ نفس کا علاج، دیدار الہی تک پہنچنے کا علاج یہ ہے، سرکار کا دل جیتیں، سرکار کو راضی کریں، اور ان کو راضی کرنے کا کام یہ ہے کہ اس مشن کو اللہ کی مخلوق تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں، اس کو ہم پریفرنس دیں، اپنے کھیل پر، اپنے ذاتی کاموں پر، اس میں ہم اپنا وقت بھی لگائیں، اس میں ہم اپنا پیسہ بھی لگائیں، اور اس مشن کو دنیا کے چپے چپے پر پھیلائیں۔ یہ وہ عمل ہے جس سے سرکار بھی خوش ہوتے ہیں، رسول اللہ بھی خوش ہوتے ہیں، اور اللہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ Amra TV, the place to connect with God.